بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی کی پینشن کے حوالے سے ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ پر ای او بی آئی کے ادارے کے ترجمان کی جانب سے پہلی بار ایک بات کی گئی ہے اور پینشن میں اضافے کے حوالے سے ادارے کا موقف کیا آیا ہے، یہ سرکاری موقف آیا ہے اور یہ فرسٹ ٹائم آیا ہے جب سے ہم بات کر رہے ہیں۔ ادارے نے پہلی بار جو ہے وہ وضاحت کی ہے اور سپوکس پرسن نے وضاحت کی ہے اور بڑی اہم ترین وضاحت آپ کی پینشن کے حوالے سے کہ سابقہ کتنی پینشن اضافہ ہوا تھا، آئندہ کیا ہوگا، تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ بس آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے، درمیان میں سکپ کر کے آگے پیچھے چھوڑ چھاڑ کے آپ نے نہیں دیکھنا، کیونکہ اس میں آپ کو جو ان کا انگریزی کا متن ہے وہ بھی پڑھوں گا اور اردو کا متن بھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ اس انگریزی متن میں اردو متن میں کیا کہا گیا ہے۔ تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے وہی استدعا جو ہمیشہ کرتے ہیں کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یہ جناب ای او بی آئی کے ترجمان نے ایک خط لکھا ہے ایکسپریس اخبار کو، انگلش ایکسپریس جو یعنی ٹریبیون کو، اور یہ خط انگلش میں لکھا گیا ہے اور اس میں آپ کے پینشن کی وضاحت کی گئی ہے کہ بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھ رہی، کتنی بڑھ رہی ہے کتنی نہیں بڑھ رہی اور کیا پروسیس ہونے جا رہا ہے، تمام تر تفصیل، اور کب تک یہ پروسیس ہونے جا رہا ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ بہرحال جناب اس کو شروع کرتے ہیں۔ جناب یہ ہے جناب ای او بی آئی اسٹیک کراچی۔ Apropos a letter published in this section, it is hereby clarified that the Employees Old Age Benefit Institution yani EOBI is a statutory body established to fulfill the requirements of Article 38C of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan۔ جناب یہ خط کے متعلقہ جو شعبہ ہے اس کے اندر وضاحت کلیریفائی اس کی صفائی دی جاتی ہے، اس کو کلیریفائی کیا جاتا ہے کہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کا جو ادارہ ہے یہ اسٹیچوٹری باڈی ہے جو کہ اسٹیبلش کی گئی اسلامیہ جمہوریہ پاکستان کے آرٹیکل 38C کی ریکوائرمنٹ کو مکمل کرنے کے لیے، تکمیل کرنے کے لیے یہ ادارہ وجود میں لایا گیا، اسٹیبلش کیا گیا، اور دیٹ از ٹو پرووائڈ فار کمپلسری سوشل پروٹیکشن آف آل پرسنز امپلائڈ ان دی سروس آف پاکستان، اور تمام لوگوں کو کمپلسری سوشل پروٹیکشن جو امپلائڈ ہیں سروسز آف پاکستان میں ان کی پروٹیکشن کے لیے، اور بائی کمپلسری سوشل انشورنس، اور یہ جو کمپلسری سوشل پروٹیکشن ہے اس کو یقینی بنایا جائے گا کمپلسری سوشل انشورنس کے ذریعے اور بائی ادر مینز یا دیگر ذرائع سے۔ ٹو ڈسچارج دیز ریسپانسبلٹیز، اپنی ان فرائض کی ادائیگی کے لیے ای او بی آئی ایکٹ 1976 واز پرومولگیٹڈ۔ 1976 کا ای او بی آئی کا قانون جو ہے وہ نافذ کیا گیا، اینڈ ای او بی آئی اسکیم واز انٹروڈیوسڈ، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے ورکنگ کلاس کی بہتری کے لیے ای او بی آئی اسکیم جو ہے وہ متعارف کروائی گئی۔ ایز پر سیکشن 21 آف ای او بی آئی ایکٹ 1976، سیکشن 1976 کے تحت دا انسٹیٹیوشن از باؤنڈ ٹو ہیو ایٹ انٹرول آف ناٹ مور دین 3 years این ایکچوریل ویلیویشن made in prescribed manner of its liabilities, and no change in rate of contribution or benefit under this act shall be made without proper actuarial valuation۔ سیکشن 21 ای او بی آئی ایکٹ کے تحت ادارہ باؤنڈ ہے کہ 3 سال سے زیادہ کا وقفہ نہ ہو، ایکچوریل ویلیویشن جو ترتیب دی گئی ہے لائبلٹیز کی اس کا وہ رپورٹ مرتب کی جائے گی،
نو چینج ان دی ریٹ آف کنٹریبیوشن، نہ تو کنٹریبیوشن کے ریٹ میں چینج آ سکتی ہے نہ بینیفٹ کے ریٹ میں چینج آ سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت شیل بی میڈ ود آؤٹ پراپر ایکچوریل ویلیویشن، یعنی پراپر ایکچوریل ویلیویشن کے بغیر نہ بینیفٹس میں اضافہ کیا جا سکتا ہے نہ کنٹریبیوشن میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ The 10th actuarial valuation of EOBI assets and liabilities was held on 31/12/2019۔ 10ویں ایکچوریل ویلیویشن EOBI کے ایسٹس اور لائبلٹیز کی رپورٹ 31/12/2019 کو مرتب کی گئی، اینڈ آن دا بیسس آف دی سیٹ ویلیویشن، اور ان کی بنیادوں پر بٹوین 2018 اینڈ 20، یعنی 2018 اور 20 کے درمیان کی جو یہ ایسٹس کی ویلیویشن کی گئی، اس کے بیسس پہ EOBI منیمم پینشن واز انکریز فرام 6,500 ٹو 8,500۔ تو EOBI کی کم از کم پینشن کو 6,500 روپے سے 8,500 روپے تک بڑھا دیا گیا، وچ کانسٹیٹیوٹس اے 31% انکریز، جو کہ 31% انکریز تھا۔ اب وہ کہتا ہے RFP یعنی ریکویسٹ فار پرپوزل آف لیٹسٹ 11th actuarial valuation of EOBI assets and liabilities will be advertised in the first week of October 2022۔ اب جناب یہ ریکویسٹ آف پرپوزل جو ہے یہ 11ویں ایکچوریل ویلیویشن رپورٹ کے لیے کہ EOBI کے اثاثے اور لائبلٹیز کس قدر ہیں، اشتہار شائع کیا جائے گا اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، اکتوبر 2022 کے پہلے ہفتے میں ایڈورٹائز کیا جائے گا، اشتہار شائع کیا جائے گا، مشتہر کیا جائے گا۔ اب ایکچوریل ویلیویشن ان اونلی میکنزم ٹو اسرشن سسٹینیبلٹی آف فنڈ، یہ ایکچوریل ویلیویشن جو ہے یہ ایک صرف اونلی ون میکنزم ہے ٹو اسرشن سسٹینیبلٹی آف فنڈ، سسٹینیبلٹی آف فنڈ کے لیے، اینڈ ٹو ڈٹرمن ہاؤ مچ امپیکٹ of increase in pension can be fund sustained to ensure long-term viability of the scheme in the interest of current and future pensioners۔ تو جناب یہ ان تمام جو ایکچوریل ویلیویشن کی رپورٹ ہے، اس کا میکنزم ہے، اس کے تحت اس کے فنڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے لانگ ٹرم جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے کہ کرنٹ پینشنر اور فیوچر جو پینشنرز ہوں گے ان کو فنڈ کی ترتیب کیا رہے گی، کیسے رہے گی، کس طرح اس کو مینیج کیا جائے گا۔ لنکنگ دا ایشوز آف پینشنرز ود دوز آف EOBI امپلائی از ناٹ ریلیونٹ۔ EOBI از پریزنٹلی ورکنگ ود اونلی 46 سٹینک اینڈ دا امپلائیز سیلری اسٹرکچر اینڈ ادر الاؤنسز آر ان سنک ود فیڈرل گورنمنٹ امپلائیز اینڈ آر اپرووڈ بائی دی بورڈ۔ اب جناب یہ تمام تر جو تفصیل ہے کہ پینشنز کے مسائل کو EOBI کے ملازمین کے مسائل سے جوڑنا یہ ریلیونٹ نہیں ہے، متعلقہ نہیں ہے۔ EOBI اس وقت صرف 46% طاقت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور ملازمین کی تنخواہ کا ڈھانچہ اور دیگر الاؤنسز وفاقی حکومت کے ملازمین کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور بورڈ سے منظور شدہ ہیں۔ یہ ہے جناب EOBI کا ترجمان۔ اگر اس کا مختصر سا خلاصہ میں بیان کروں تو جناب یہ کہا گیا ہے کہ یہاں یہ واضح کیا جاتا ہے کہ ملازمین کا اولڈ ایج بینیفٹ انسٹیٹیوشن ایک قانونی ادارہ ہے جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 38C کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ پاکستان کی خدمات میں کام کرنے والے تمام افراد کو لازمی سماجی انشورنس یا دیگر ذرائع سے لازمی سماجی تحفظ فراہم کرنا اس کا بنیادی مقصد ہے۔ ان ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے EOBI ایکٹ 1976 نافذ کیا گیا۔ EOBI اسکیم مزدوروں کی بہتری کے لیے متعارف کروائی گئی۔ EOBI ایکٹ 1976 کے سیکشن 21 کے مطابق ادارہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ 3 سال سے زیادہ کے وقفوں
پر اپنی ذمہ داریوں کے متعین طریقے سے ایک ایکچوریل ویلیویشن کرے اور اس ایکٹ کے تحت شراکت یا فائدہ کی شرح میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی مناسب ایکچوریل ویلیویشن کیے بغیر۔ EOBI کے اثاثوں اور واجبات کی 10ویں ایکچوریل ویلیویشن 31/12/2019 کو کی گئی، جو 2018 اور 2020 کے اثاثوں پر مبنی تھی، اور EOBI کی کم از کم پینشن 2020 سے بڑھا کر 8500 روپے 6500 سے 8500 روپے کر دیا گیا، جو 31% بنتا ہے۔ 11ویں ایکچوریل ویلیویشن کی تازہ ترین درخواست جو ہے RFP ایکچوریل ویلیویشن کی جناب اکتوبر 2022 کے پہلے ہفتے میں درخواست مشتہر کر دی جائے گی۔ فنڈز کی پائیداری کو یقینی بنانے، پینشن میں اضافے کے کتنے اثرات کا تعین کرنے کا واحد طریقہ کار ایکچوریل ویلیویشن کیا فنڈ موجودہ اور مستقل کے پینشن کے مفاد میں اسکیم کی طویل مدتی عملداری کو یقینی بنانے کے لیے برقرار رکھ سکتا ہے۔ تو جناب یہ تھی آج کی تازہ ترین، یعنی ایکچوریل ویلیویشن کی ڈیٹ دے دی گئی ہے اکتوبر کے پہلے ہفتے میں، اور یہ EOBI کے ترجمان کا خط آج 25 ستمبر 2022 کو ٹریبیون اخبار میں چھپا ہے، روزنامہ ٹریبیون میں۔ میں یہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ یہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں expresstribune.com.pk، اور یہ اس کا مکمل خط ہے، اور یہ آپ دیکھیں گے یہ پہلا حصہ ہے اس کا، اور یہ اس کا دوسرا حصہ ہے، اور یہ جناب آپ کے سامنے اس کا تیسرا حصہ، اور لاسٹ میں آپ دیکھیں گے EOBI اسپوکس پرسن اسلام آباد پڑھا جا رہا ہے۔